السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ مولا بس چینل کے اندر آپ سب کا خوش آمدید ہو۔ نارسسزم کے حوالے سے بات جاری تھی، اور پہلے حصے میں نے آپ کو بتایا تھا مختلف ویڈیوز کے اندر کہ جو لوگ ایسے لوگوں کی زد میں آتے ہیں ان کی کیا علامات ہوتی ہیں اور ان کو کس طرح سے دوائیوں سے ان کا علاج کیا جاتا ہے۔ اس ویڈیو کے حصوں کے اندر اب ہم دیکھیں گے کہ جو لوگ اس قسم کی تکالیف کا شکار ہوتے ہیں، یعنی کہ جو لوگ نارسسزم ہیں، نارسسٹ ہیں، ان کی دوائی کیا ہوگی اور ان کی علامات کیا ہوگی۔ اس کے اندر سب سے پہلی ہومیوپیتھی کی دوائی آتی ہے لائکوپوڈیم۔ لائکوپوڈیم ایک بہت ہی بزدل، یعنی کہ اندر سے شخص بہت زیادہ بزدل ہوتا ہے، لیکن باہر سے یہ دوسروں کو یہ دکھاتا ہے کہ میں بہت زیادہ اثر و رسوخ والا ہوں، بہت زیادہ آپ سے بڑا ہوں، میری جو پوزیشن ہے وہ آپ لوگوں سے زیادہ ہے، میری اہمیت زیادہ ہے۔ بظاہر یہ لوگ اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ پراعتماد اور بہت زیادہ ذہین ثابت کرتے ہیں دوسروں کے سامنے، اور جبکہ حقیقت میں یہ اندرونی طور پر بہت زیادہ خوف زدہ اور عدم تحفظ کا شکار ہوتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کے لیے بہت اچھی دوائی ہے جو کہ نارسسزم کی پرابلم کے ساتھ دوچار ہیں۔ یہ ان کی بھی ہو سکتی ہے یا یہ ان کی بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے والدین کے زیر اثر آ کر اس قسم کی عادات انہوں نے اپنا لی ہیں کہ جو کہ نارسسزم سے تعلق رکھتی ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کی عادات جو ہیں وہ کہاں سے، ان کی جو ہے وہ سمٹمز جو ہیں وہ شروع ہوتی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہو سکتے ہیں کہ جن کو شروع سے ہی والدین کا دباؤ سہنے کی طرف ان کا، یعنی کہ ان کی زندگی جو ہے اس طرف گئی ہو کہ یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے بچپن ہی سے والدین کی سختی، بیجا روک ٹوک، سادہ کنٹرول کرنا، دوسرے لوگوں یا شریک حیات کی ذہنی اور جذباتی دباؤ میں آنا، اپنی مرضی سے فیصلے نہ کرنا، دوسروں کی باتوں اور رائے کے متعلق چلنے پر مجبور ہونا، اپنی خود مختاری کھو دینا، اندرونی طور پر خوف اور کمزوری کا شکار ہونا، تنہائی میں کمزور اور غیر محفوظ محسوس کرنا، لیکن محفل کے اندر اپنے آپ کو اچھا، یعنی کہ اپنی برتری ظاہر کرنا۔ یہ وہ لوگ بھی ہیں جو کسی بھی چیلنج کو مکمل کرنے سے پہلے یا شروع کرنے سے پہلے جو ہے وہ ان کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ بہت زیادہ کمزور محسوس کرتے ہیں، اپنے آپ کو غیر محفوظ کرتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، لیکن حالات کا سامنا کرنے پر خود کو سنبھال لیتے ہیں۔ یہاں پر ایک چیز جو آپ کو ایک نئی لگی ہوگی وہ یہ ہے کہ حالات کا سامنا کرنے پر خود کو سنبھال لینا۔ لائکوپوڈیم میں یہ اس کی سب سے ایک اچھی خاصیت میں سے یہ ہے کہ جب اس کے اوپر دباؤ پڑتا ہے تو شروع میں تھوڑا سا یہ اپنا آپ کنفیوژن ہوتی ہے، لیکن بعد میں یہ عام لوگوں سے کے مقابلے میں اپنے آپ کو بہت بہتر طریقے سے ڈھال کر ان چیزوں کو سنبھال لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر جب ذمہ داری پڑتی ہے تو وہ بہت اچھے طریقے سے اپنی چیزوں کو سمجھا سکتے ہیں۔ لائکوپوڈیم باپ یا لائکوپوڈیم ماں اگر ان سے کوئی چیز پوچھا جائے، جیسے کہ اگر ان کے بچے ہیں اور ان سے کوئی چیز پوچھتے ہیں، تو لائکوپوڈیم کا جو پیشنٹ ہے وہ اپنے بچے کو، اس کے اندر اتنی مہارت اور اتنا سکلز ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بچے کو کچھ سیکنڈ کے اندر وہ بات سمجھا سکتا ہے جو کہ ٹیچر اس کو سارے دن میں بھی نہ سمجھا سکتا ہو یا اس کو پرابلم پیش آتی ہو۔ یہ ان میں خاصیت ہے کہ وہ ایمرجنسی اور اس طرح کے حالات میں اپنے آپ کو
اس طرح سے سنبھالتے ہیں کہ کوئی اس طرح جو ہے وہ ان کا مقابلہ جو ہے وہ نہیں کر سکتا. اس لیے لائکوپوڈیم دوسرے دوائیوں سے ذرا ممتاز وہ لوگ ہوتے ہیں، تھوڑے سے الگ ہوتے ہیں. دوبارہ آتے ہیں لائکوپوڈیم کی طرف کہ ایسے افراد جو اپنی شخصیت میں مضبوط نظر آتے ہیں لیکن اندرونی طور پر جذباتی اور نفسیاتی طور پر بہت زیادہ کمزور، عدم توجہ کے شکار، غیر محفوظ، تنہائی پسند اور اپنی چیزیں دوسروں کے ساتھ شیئر نہ کرنے والے ہوتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ یہ دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا تصور کرتے ہیں، کیونکہ یہ نہیں چاہتے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کتنے زیادہ کمزور ہیں. اس لیے اپنی وہ جو ایک ساکھ ہے وہ قائم رکھنا چاہتے ہیں اور اسی پوزیشن پہ مینٹین رکھ کر دوسروں کو اپنی باتوں میں لا کر ان سے کام کرواتے ہیں. اعتماد کی کمی کے باوجود ذہانت اور چالاکی رکھتے ہیں. یہی ایک وجہ ہے کہ ایسے لوگ بہت زیادہ ہائی پوزیشنز پر، بڑی پوزیشنز پر کام کرتے ہیں. گورنمنٹ کی پوزیشنز ہو سکتی ہیں، سول کے اندر، یا بہت زیادہ جو آپ کے کسی بھی شعبے کے اندر جو مینیجر ہیں یا جو ٹیم لیڈر ہیں وہ یہ لوگ ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ چھوٹی پوزیشن کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتے، ہمیشہ بڑی پوزیشن پر ہی رہنا پسند کرتے ہیں. اس کے لیے چالاکی اور ذہانت کا ہونا ضروری ہے. ان لوگوں کے دلائل بہت زیادہ معنی رکھتے ہیں. آپ لوگ ان سے ڈیبیٹ کر کے، تقریر کر کے جیت نہیں سکتے، آپ ان سے بحث کر کے جیت نہیں سکتے. یہی اس شخص کی سب سے اہم خصوصیت ہے لائکوپوڈیم کی، کہ وہ لوگ دلائل دینے میں بہت زیادہ ماہر ہوتے ہیں. آپ بات کرنے میں، ڈیبیٹ کے اندر کبھی بھی ان لوگوں سے جیت نہیں سکتے. لائکوپوڈیم کا پیشنٹ اس لیے کہتے ہیں کہ بہت اچھا وکیل ثابت ہو سکتا ہے، بہت اچھا پولیٹیشین ثابت ہو سکتا ہے، بہت اچھا ٹیم لیڈر، بہت اچھا باس ثابت ہو سکتا ہے. اور یہ بہت ہی جلدی دوسروں کو قائل بھی کر لیتے ہیں، لیکن خود اندر سے بے حد کمزور ہوتے ہیں. بہت زیادہ لوگوں کو قائل کر لیتے ہیں. اگر آپ کی ایسے شخص کے ساتھ ڈبیٹ ہو تو وہ ہمیشہ ڈبیٹ میں جیتے گا، اور آپ کے جو دلائل ہیں وہ آپ ہار جائیں گے اس کے سامنے، کیونکہ اس کے دلائل، اس کی ذہانت اور اس کی جو چالاکی ہے وہ آپ سے بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ لوگ بہت ہی زیادہ خود اعتماد، پر اعتماد، پرجوش اور ذہین اور چلاک نظر آتے ہیں. لیکن جو ہی وہ تنہائی کے اندر جاتے ہیں وہ بالکل اپنے آپ کو کمزور اور تنہا محسوس کرتے ہیں. تو یہ اس کے جو بنیادی اور مین سمٹمز تھے لائکوپوڈیم کے، کہ وہ شخص کیسا ہوتا ہے، وہ دوسرے شخص کو دباتا ہے. ایسا شخص کبھی بھی جب ڈاکٹر کے پاس آئے گا تو وہ یہ نہیں بتائے گا کہ میرے اندر کیا برائیاں ہیں، میرے اندر کیا تکلیف ہے. وہ ہمیشہ شکایات کا ذکر کرے گا، اور ایسے شخص کو پہچاننا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے جب تک کہ آپ اس کے گھر والوں سے بات کر اس چیز کی نشاندہی نہیں کر لیتے کہ واقعتاً یہ شخص کس قسم کی پریشانیاں یا کس قسم کی چیزوں سے جو ہے وہ دوچار ہے. اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ جذباتی اور نفسیاتی علامات کیا ہوتی ہیں. سب سے بڑا لائکوپوڈیم کا یہ ہے کہ یہ دوسروں پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے لوگ جو دوسروں کی سخت رویے یا دباؤ کی وجہ سے خود کو قید میں محسوس کرتے ہیں اور اپنی آزادی کے لیے اندرونی طور پر جدوجہد کرتے رہتے ہیں. بظاہر یہ خود اندرونی طور پر ایک قسم کی ایک جیل کے اندر بند ہوتا ہے شخص، جو کہ خود سے کچھ نہیں کر سکتا، بے حد کمزور ہوتا ہے. لیکن اس کو دوسرے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے کہ دوسرے لوگوں کے اوپر سے چل کر، چاہے اس کو کسی کو نقصان ہی کیوں نہ پہنچانا پڑے، کبھی بھی اس پوزیشن پر پہنچے گا. تو اس لیے وہ دوسروں کو کنٹرول کرتے ہیں تاکہ ان کی وہ جو ریپوٹیشن ہے وہ بنی رہے. لائکوپوڈیم کا پیشنٹ گھر میں بہت زیادہ حکم چلائے گا، بیوی پر، بچوں پر، اور وہ کبھی بھی یہ چیز ظاہر نہیں ہونے دے گا. ایسا شخص کبھی بھی جب باہر جائیں تو کبھی بھی آپ کو یہ نہیں دیکھنے کو سننے کو ملے گا کہ یہ شخص ایسا ہے. باہر آپ کو بہت ہی نرم، بہت ہی اچھا، خوش مزاج شخص ملے گا. کوئی بھی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ گھر میں وہ کس طرح قہر بن کر اپنے گھر والوں پر ٹوٹتا ہے. اس میں لائکوپوڈیم کا مرد بھی ہو سکتا ہے اور عورت بھی ہو سکتی ہے، دونوں پیشنٹ ہو سکتے ہیں. عدم تحفظ کا اس کو احساس ہوتا ہے، یہ بھی تنہائی میں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو ذرا بڑا کر کے جو ہے وہ ثابت کرتے ہیں.
خود کو بڑا کرنے کا رجحان ہوتا ہے، کسی بھی جگہ پر ہوگا تو اپنی بڑائی بیان کرے گا، اپنی تعریف سننا پسند کرے گا، اور ہمیشہ اپنے سے بڑے کی عزت کرے گا اور اپنے چھوٹے سے کے ساتھ برے سے پیش آئے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ چھوٹا شخص اس کے لیول کا نہیں ہے اور وہ بات کر کے اپنا وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا، اور ہمیشہ اس کو حقیر تصور کرتا ہے۔ جو شخص اس سے بڑا ہوتا ہے، جو شخص اس کے لیول سے، اس کے رتبے سے بڑا ہوگا، ہمیشہ اس سے بہت ہی اچھے اور اس کے سامنے جھک کر اس کی بات سنے گا۔ شریکی حیات کے ساتھ عدم توازن۔ ازدواجی تعلقات میں جذباتی فاصلہ رکھتے ہیں، یا تو بہت زیادہ کنٹرول کرنے والے ہوتے ہیں یا مکمل طور پر دوسرے پر انحصار کر لیتے ہیں۔ دوسرے والا پوائنٹ اس میں اتنا ویلڈ نہیں ہوتا، بہت ریئر ہے کہ وہ دوسرے پر انحصار کرے، اگر انحصار کرے گا بھی تو اس میں اس کی کوئی نہ کوئی اپنی وجہ شامل ہوگی، لیکن یہ کنٹرول کرنے والے ہوتے ہیں، اپنے پارٹنر کو کنٹرول کرتے ہیں، اپنے ورکرز کو کنٹرول کرے گا اگر جاب پہ ہے، اور ہمیشہ اپنا جو رتبہ ہے وہ اونچائی بنائی رکھے گا۔ اسی کے ساتھ یہ اس کی نفسیاتی علامات تھیں اور جذباتی کیفیت تھی۔ اسی کے ساتھ لائکوپوڈیم کا جو پیشنٹ ہے وہ اپنے ساتھ کافی زیادہ بیماریاں لے کے آئے گا، معدے کے مسائل، کھانے کے بعد پیٹ پھول جانا، گیس کا مسئلہ، میٹھا کھانے کی شدید طلب، خاص طور پر چینی اور بیکری کی اشیاء، گرم مشروبات کی خواہش، زیادہ تر لیکن بہت زیادہ پی کر بھی اس کو جو ہے وہ تسلی نہیں ہوتی، زیادہ تر تکالیف اس کی شام کے وقت بڑھ جاتی ہیں، دائمی قبض کا شکار رہتا ہے، ہاضمے کا شکار رہتا ہے، کمزوری اور تھکن محسوس کرتی ہے، اور ایسے شخص کو گردوں کا پرابلم بھی ہوتا ہے، اس کے گردوں میں درد ہوگا، پیشاب کا پرابلم آ سکتا ہے، اور اسی طرح اس کو ویریکوز وینز کا بھی پرابلم ہو سکتا ہے۔ لائکوپوڈیم کی دوائی استعمال کرنے پہ ایسے پیشنٹ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ سب سے پہلے تو اس کو اپنے بات کہنے میں ہمت پیدا ہوتی ہے، وہ اپنی بات اس طرح سے کہہ سکتا ہے جس طرح کہ لوگ سننا چاہتے ہیں، اس کے اندر اس کی میں اور اس کی انا شامل نہیں ہوتی۔ پھر یہ آپ کے اس جذباتی دباؤ سے نکلنے میں مدد کرتی ہے، جو کہ دباؤ آپ نے خود اپنے سر پر سوار کیا کہ میں نے لوگوں کے سامنے اپنی کمزوری نہیں ظاہر کرنی، اس چیز سے نکلنے میں مدد کرتی ہے۔ آپ کا اعتماد باہر تو مضبوط ہے ہی، گھر پر اور آپ کے اندرونی زندگی میں، جو کہ اپنی میاں بیوی کے ساتھ زندگی ہے، چاہے وہ ذاتی ہے یا گھر کے باہر ہے، اس کو مضبوط کرتی ہے۔ کوئی بھی شخص ان کو کنٹرول کرے تو کوئی شخص دوسروں کے کنٹرول سے نکل کر اپنی زندگی کے فیصلے خود کر سکتا ہے، یعنی کہ اگر ایسے شخص دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنے فیصلے تبدیل کر لیتے ہیں یا ان کی باتوں میں آتے ہیں، تو یہ آپ کو اتنا حوصلہ دیتی ہے کہ آپ اپنے فیصلہ جات جو ہے وہ خود کر سکیں، آپ کو خود اعتمادی میں اضافہ کرتی ہے، آپ کی ذہنی مضبوطی میں اضافہ کرتی ہے، اور آپ کو خوف اور احساس کمتری سے جو ہے وہ باہر نکالتی ہے۔ تو یہ تھی ہومیوپیتھک میں جو لائکوپوڈیم تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ لائکوپوڈیم یہ تو بڑوں کی تھی، اگر لائکوپوڈیم کی دوائی جو ہے وہ بچوں کی بھی دوائی ہو سکتی ہے۔ اب لائکوپوڈیم کا بچہ جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ بچے میں دوسروں کو مارنا، غصہ کرنے کی علامت، مارنے کی علامت، لیکن بظاہر بہت زیادہ بزدل ہوتا ہے، وہ کمتر لوگوں کے سامنے بہادر بنتا ہے، وہ دوسروں پر غالب ہوتا ہے اور ان پر حکمرانی کرنا چاہتا ہے، وہ بہت ذہین ہوتا ہے اور مطالعے کی خواہش رکھتا ہے، وہ اسٹیج پر بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاتا ہے، لیکن جب ایک دفعہ بات کرنے لگے تو اپنی بات کو بہت اچھی آسانی سے اور بخوبی پورا کر لیتا ہے۔ عوام یعنی کہ ہجوم میں بات نہیں سن سکتا، نہیں کر سکتا، اس کو جھجک ہوتی ہے، شروع میں کانپنے لگتا ہے، لیکن جو ہی اسٹیج پر پہنچے تو بہت اچھی کارکردگی جو ہے وہ دکھاتا ہے۔ ایسے بچے کو عموماً ڈرپوک ہوتے ہیں، ان کو بھوتوں سے ڈر لگتا ہے، شام اور رات کو بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، ان کی کیفیت جو بیماری کی کیفیت ہے وہ زیادہ وہ شام کے وقت بڑھ جاتی ہے، اندھیرے کا خوف اس کو ہوتا ہے، کمرے میں داخل ہوتے ہی خوف محسوس کرتا ہے۔ بعض بچے اندھیرے میں جانے سے ڈرتے ہیں، خاص طور پر شام یا رات کے وقت،
جب وہ کسی کمرے میں داخل ہوں تو اگر ان کی خوف سے وجہ پوچھی جائے جو کہتے ہیں کہ انہیں بھوتوں سے ڈر لگتا ہے. ایسی علامات اسٹرامونیم میں بھی پائی جاتی ہیں، لیکن اس کی اور علامات دیکھ کر ہم دوائی کو دیکھ سکتے ہیں کہ شخص جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے. اگر اس کو اسٹرامونیم سے ہم موازنہ کریں تو اسٹرامونیم میں بھوتوں کا خوف بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن رات کے اندھیرے سے اس کا تعلق نہیں ہوتا. لائکوپوڈیم میں بھوتوں کا خوف تو ہے، لیکن رات کے اندھیرے کا بہت اہم عنصر اس میں شامل ہے. وہ رات کے اندھیرے میں ڈرتا ہے اور وجہ بتاتا ہے بھوتوں کی، جبکہ اسٹرامونیم کا ڈر صرف بھوتوں کے ڈرنے سے تعلق رکھتا ہے. اسٹرامونیم کو نہیں لگتا کہ کوئی افراد ان کا پیچھا کر رہے ہیں، ان کے پیچھے بھوت لگے، لیکن لائکوپوڈیم کو یہ نہیں لگتا کہ کچھ شخص اس کا پیچھا کر رہا ہے، بھوت اس کا پیچھا کر رہا ہے، لیکن اسٹرامونیم کو یہ لگتا ہے کہ کوئی شخص اس کا پیچھا کر رہا ہے اور اس کے پیچھے جو ہے وہ بھوت موجود ہے. سب سے بڑا جو اسٹرامونیم کا فرق لائکوپوڈیم میں یہ ہے کہ اسٹرامونیم کا پیشنٹ جو ہے وہ اس کو لگتا ہے کہ وہ فریب کا شکار ہوا ہے، اس کا کوئی تعاقب کر رہا ہے، اس کا کوئی پیچھا کر رہا ہے، اس کو بھوت کی طرف سے کسی قسم کی پریشانی یا خوف یا تعاقب کرنے کا جو ہے وہ علامت جو ہے وہ پائی جاتی ہے. تو یہ تھیں چند علامات جو کہ لائکوپوڈیم کے پیشنٹ میں ہم دیکھتے ہیں، اور مریض کی موجودہ حالت کے اوپر پھر ہی دوائی جو ہے وہ تجویز کر سکتے ہیں. لیکن کوشش یہ کی جانی چاہیے کہ 30 طاقت سے دوائی جو ہے وہ استعمال کریں. اگر میں مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ میں اپنے لیے یہ دوائی تجویز کروں تو ہمیشہ چھوٹی پوٹینسی سے میں تجویز کرتا. اگر میں کہوں کہ میں اس قسم کی بیماریوں سے دو چار ہوں تو ہمیشہ سے میں 30 پوٹینسی سے دوائی جو ہے وہ شروع کروں گا اور اس کے بعد وقفہ دوں گا، کیونکہ یہ زیادہ دیر تک اثر کرنے والی دواؤں میں شامل ہوتی ہے. ہومیوپیتھی کی بہت سی دوائیں ہیں جو کہ ایک خوراک کھانے کے بعد کافی عرصے تک، دنوں تک یا مہینوں تک اس کا اثر موجود رہتا ہے. تو اس دوائی کی جو خصوصیت ہے اس کے مطابق آپ اس کو دوائی کو جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. یہ ویڈیو میرے خیال سے اتنی ہی کافی ہے، کیونکہ بعد میں اگر اس کو لمبا کریں، امید کروں گا کہ میں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دوں، اور اگر کوئی اس میں کیس اسٹڈی شامل ہو سکتی ہو تو وہ بھی کر کے اس ویڈیو کو زیادہ آسانی سے آپ لوگوں کو سمجھانے میں کروں، کیونکہ یہ دوائی بہت زیادہ وسیع ہے، بہت زیادہ اس میں ایسی چیزیں علامات بھی اور آ سکتی ہیں جو کہ آپ کو اس کو سمجھنے میں جو ہے وہ آسانی پیدا کر سکتی ہیں. امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگلی ویڈیو کے اندر اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ یا اس کے ساتھ سب ٹائٹل کوئی ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا. اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ اس ویڈیو کے نیچے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.